میڈیا سے ناراض۔ مسئلہ کشمیر پر پاکستان کے حق میں ترکی کے بعد ایک اور توانا آواز۔ ایم کیو ایم لندن کے لیے خوشخبری، ایم کیو ایم پاکستان کے لیے پریشانی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ عثمان امان۔ ناظرین، راولپنڈی میں آرمی چیف جنرل راحیل شریف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی، جس میں انگریزی اخبار کی جھوٹی اور من گھڑت خبر پر تشویش کا اظہار کیا گیا اور اسے قومی سلامتی کے منافی بھی قرار دیا گیا۔ ہارون صاحب، کور کمانڈرز کانفرنس میں یہ کہا گیا کہ یہ خبر لیک نہیں، فیڈ ہوئی ہے، یعنی ہم یہ سمجھیں کہ اسے باقاعدہ طور پر پلاننگ کے تحت فیڈ کیا گیا۔ نہیں، وہ پلاننگ کے طور پہ صرف یہی نہیں کیا گیا۔ اس اخبار کی آپ پچھلے سال ڈیڑھ سال کے فائل پڑھیں ہیں تو جتنی تیزی سے اس کا کریکٹر تبدیل ہوا وہ حیران کن ہے۔ ایک اور 3 میڈیا گروپ ہیں جو حکومت کے لیے کام کر رہے ہیں، اور اس میں تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ان میں سے بعض لوگ دوسرے ملکوں کے لیے بھی کام کر رہے ہیں۔ این جی اوز کے لوگ اس میں بہت کثرت سے لے کر ہیں بعض اخباروں میں۔ اچھا، پاکستانی فوج پہ تنقید ہو سکتی ہے، اختلاف بھی ہو سکتا ہے، فوج ہمارے ساتھ ہم میں سے ہیں، وہ کوئی ہم سے کوئی الگ کوئی مخلوق تو نہیں ہے نا، ان کی رائے غلط ہو سکتی ہے، ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، مگر وہ چیزیں کہیں بیٹھ کے طے کی جاتی ہیں۔ ساری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ ڈیفینس والے اپنا انپٹ دیتے ہیں، وزارت خارجہ والے دیتے ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیاں دیتی ہیں، سربراہ حکومت جو ہوتا ہے وہ ڈائریکشن دیتا ہے۔ اب نواز شریف صاحب تو اون ہی نہیں کرتے نا ٹیررزم کو، پہ وہ شہباز شریف صاحب نے کہہ دیا تھا کہ پنجاب میں نہ کریں، اور جب ان سے گزارش کی گئی کہ بھئی یہ مولویوں کو نہ لائیں، یہ ہائی جیک کر لیں گے مذاکرات کو، تو وہ ان کو لے کے آئے لازماً۔ ان سے کہا تھا اوپن ہینڈڈ مشورہ دیا، درخواست ان سے کی گئی تھی کہ اوپن ہینڈڈ نہ رکھے تو اوپن ہینڈڈ رکھے، پھر اس کا نتیجہ جو بھی ہوا، اتنا قتل و غارت ہوا، خون بہا، تو پھر ضرب عزم کرنا پڑی اور پوچھے بغیر کرنا پڑی، پھر وہ اون کرنا پڑا۔ جو ان کا حصہ ہے وہ کر نہیں رہی۔ پولیس تو کوئی کراچی میں کام نہیں کرتی، بلوچستان میں پولیس کچھ نہیں کرتی، ہے ہی نہیں پولیس، لیبیز ہیں۔ اچھا، اسی طرح باقی جگہوں پہ بھی یہی صورتحال ہے۔ بات یہ ہے کہ 3 ارب روپے ایک میڈیا گروپ کو لون لے کے دیا گیا ہے، جو مجھے یقین ہے کہ وہ واپس نہیں کرے گا، وہ ری شیڈول کراتا رہے گا، جب مجبوری ہوگی تو دے گا۔ پہلے بھی اس کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے۔ صرف کارنامہ اس کا یہ ہے کہ وہ حکومت کی حمایت کرتا ہے اور حکومت کے مخالفین کے خلاف خبریں چھاپتا ہے۔ یہ تیزی سے خریداری کا کام جاری ہے۔ ایک پہلو یہ ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ نیشنل سیکورٹی کے معاملے میں اخبار نویس اتنے غیر محتاط ہو چکے ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ اخبار نویس 4 دن سے اس کو آزادی صحافت کا ایشو، آزادی صحافت کا تو یہ ایشو ہے ہی نہیں پاکستان میں، صحافت کی تو بڑی آزادی ہے، یہ تو نیشنل سیکورٹی کا ایشو ہے۔ آزادی کے ساتھ ہمیشہ ڈسپلن بھی ہوتا ہے نا، آزادی تو بہت ہمیں حاصل ہے، یعنی پاکستان میں اتنی آزادی تو کبھی نہیں تھی، بعض چیزوں میں نہیں ہے، انہیں چاہیے، بعض جگہوں پہ دباؤ بھی ہے، لیکن یہ آزادی صحافت کا ایشو کیسے ہو گیا؟ نیشنل سیکورٹی سے متعلق چیزیں آپ فرنٹ پیج پہ چھاپ دیں، جس کا دنیا میں کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ 2 سطروں کی خبر بھی چھاپے اور ڈسٹارٹ کر کے چھاپے اور اس پہ سٹینڈ لیں۔ ایک عجیب و غریب دلیل یہ دی گئی ہے کہ اخبار نویس تو میسنجر ہے، کمال ہے، اخبار نویس تو جی خبر دینی ہے، تاجر نے تو پھر منافع کمانا ہے، پھر جیسے مرضی کما لے، سیاستدان نے تو پھر سیاست کرنی ہے، پھر جیسے مرضی کر لے سیاست۔ اگر اس کو پھیلاتے جائیں آپ تو ڈسپلن تو کوئی۔ آزادی کی ہمیشہ یہ تعریف کی گئی ہے کہ جہاں سے دوسرے یہ میڈیا کو اپنی آزادی کی حدود کا تعین کرنا ہوگا اور اس کی پابندی کرنی ہوگی۔ میں صاف کہتا ہوں، اس میڈیا کے ساتھ یہ ملک نہیں چل سکتا۔ فوج کو بھی ڈسپلن میں رہنا ہوگا، یہ وزارت خارجہ کا کام ہے۔ دیکھیے، آپ گنجائش پیدا کرتے ہیں، خلا پیدا کرتے ہیں، اون ہی نہیں کرتے وزیر اعظم صاحب اور ان کے ساتھی۔ پھر اس کا ایک اور خطرناک پہلو ہے، یہ کیسے وزیر ہیں؟ یہ تو کسی یونین کونسل کے شریک نہیں ہے، بہت سی رازداری کی گفتگو ہوتی ہے، یہ میرے دفتر ہے، اس کے بہت سے معاملات ہیں جو اس دفتر میں رہنے چاہیے، وہ جا کے میں کسی دوسرے دفتر میں کیسے ڈسکس کر سکتا ہوں، سڑک پہ کیسے ڈسکس کر سکتا ہوں؟ ہارون صاحب، لیکن اب جب تحقیقات ہوں گی، پنڈورا باکس کھلے گا تو یہ بھی تو سامنے آئے گا نا کہ فیڈ کس نے کی، پھر تو اور بھی بڑے۔ دیکھیے، اصول کیا ہے؟ اصول اللہ کے رسول نے بیان کر دیا۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا جیسی ہستی کا نام لیا، کہا کہ اگر وہ بھی، جس کو کچھ سوال ہی نہیں تھا کہ وہ ایسا کریں، کہ اگر وہ بھی ایسا کریں تو ان کو سزا دی جائے گی۔ مجھے وہ فکرہ کہنے میں تامل ہے، حالانکہ وہ تو اللہ کے رسول نے کہا ہے، فرمایا کہ وہ قومیں تباہ ہو گئی جو کمزوروں کو سزا دیتی تھی اور طاقتوروں کو نہیں دیتی۔ جو کوئی ذمہ دار ہے، چاہے وزیر اعظم ذمہ دار اگر ہے، اگر اسٹیبلشڈ ہو جائے، جو وزیر ذمہ دار ہے، بالکل اس کا اعلان ہونا چاہیے، تحقیقات پراپر ہونی چاہیے، آئی بی کا آدمی ہو اور چیف ہو تو سب سے اچھا ہے،
FIA کا آدمی اور چیف ہو تو سب سے اچھا ہے, ISI کا کوئی سینئر افسر ہو, MI کا سینئر افسر ہو, پراپر تحقیقات ہو اور جو معاملہ ہے وہ کھول کے بیان کیا جائے اور کاروائی بے شک ان کیمرہ ہو, جو مرتکب ہے اس کو سزا دی جائے, ورنہ یہ ملک کے دفاع کے ساتھ یہ مذاق اگر جاری رہے گا تو اس ملک کا دفاع نہیں ہو سکتا. حبیب صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ اس کی تحقیقات کرنا بہت ہی آسان ہوگا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلے تو مسئلے کو سمجھ لیں. مسئلہ ایک خبر اور ایک ادارے کا یا ایک رپورٹر کا نہیں رہا, بلکہ اب جو آج کی پریس ریلیز ہے جو کور کمانڈرز کی جاری کی گئی, کور کمانڈرز کانفرنس کی, اس میں اگر آپ غور کریں تو اس کا یہ آخری پیرا ہے, یعنی آخری آئٹم ہے جس کو جو ظاہر ہے اپنی خبری اہمیت کی وجہ سے سب سے اوپر آ گیا ہے. اب یہ خبر نہیں رہی بلکہ ایک ایشو بن گیا ہے, اور ایک ایسا ایشو جو کسی حد تک پاکستان کے جو فوجی اور سول تعلقات ہیں ان کے درمیان آپ یوں کہیے کہ تھوڑی بدمزگی پیدا کر رہا ہے. تو اب اس ایشو کو ایڈریس کرنے کا طریقہ اس خبر کو ایڈریس کرنے کے طریقے سے الگ ہوگا. ایشو کو ایڈریس کرنا ہے تو وہ تو ایسے ہو سکتا ہے کہ حکومت جب آئندہ اجلاس بلائے اور آئندہ اس طرح کی جب بھی باتیں ہوں تو خاص طور پر یہ انشور کرے کہ کوئی بھی ان کو باہر نہ کرنے پائے. لیکن جہاں تک اس کے میڈیا کی رسپانسبلٹی کا تعلق ہے, دیکھیے میڈیا نے اپنا کام کرنا ہے, میڈیا نے خبریں کریدنی ہے, اس نے تلاش کرنی ہے. اور پھر بات یہ ہے کہ ہمارا آج تک میڈیا کی آزادی کا مسئلہ کیا ہے. دیکھیے ہم ہمیشہ سے یہ کہتے رہے ہیں کہ جب بھی اگر کوئی قومی مفاد کی خبر, قومی مفاد کے یا قوم کی سیکیورٹی کے حوالے سے خبر ہے تو اس کا فیصلہ جو ہے پھر لوگوں نے, یعنی انہی لوگوں نے کرنا ہے جو حکومت میں یا ریاست کے عہدیدار ہیں. تو ریاست کے عہدیدار اور حکومت کے عہدیداروں نے جب یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ خبر باہر نہیں جانی چاہیے تو پھر نہیں آنی چاہیے. لیکن یہ ذمہ داری اس آڑ میں میڈیا پر نہ ڈالنے کی کوشش کی جائے کہ ہمارا رپورٹر یا ہمارا ایڈیٹر بھی نیشنل سیکیورٹی کے اوپر سوچ رہا ہو اور پھر وہ سیلف سینسرشپ کا شکار ہو جائے. میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنی جو سماجی حدود ہیں, مذہبی حدود ہیں, ان کا خیال کرنا چاہیے. وہی ہمیں ہماری سمجھ میں زیادہ آتی ہے. یہ جو کرنے والوں کو پکڑا جائے کہ جناب یہ ایسے ہوگا تو قومی سیکیورٹی کے خلاف ہو جائے گا اور ایسے ہوگا تو نہیں ہوگا, میرا خیال اس پہ ہمیں سمجھنا چاہیے. ہارون صاحب آپ اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں بالکل نہیں, میں اتفاق کرتا. یہ ٹھیک ہے کہ بنیادی ذمہ داری چھاپنے والے کی ہے اور بتانے والے کی. سب سے پہلے بتانے والے کی ہے, پھر چھاپنے والے کی ہے. ظاہر ہے یہ مالکان کی مرضی کے بغیر اس طرح کی خبر نہیں چھپ سکتی. ہم نے ساری عمر اخباروں میں ہی کام کیا ہے نا, 48 برس مجھے ہو گئے اخبار میں کام کرتے ہوئے. اس طرح کی خبر ہارون صاحب ایک جمہوریت میں میڈیا کا کردار کچھ اور ہوتا ہے, پھر چھپتی ہے, ایک آمریت میں کچھ اور ہوتا ہے. اور چھوڑو جمہوریت پہ 1,00,000 دفعہ جس سے ملک کی ختم ہو جائے, خدا نخواستہ. چھوڑے جمہوریت کہاں سے اس میں آ گئی؟ ہر ایک کی اپنی حدود ہیں اور وہ اپنی حدود میں رہے. یعنی ملک جو ہے آپ دشمن کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ اچھالے ان خبروں کو. یہ کس کا مقصد ہے کہ سول اور ملٹری میں اختلافات پیدا ہوں؟ بھائی پرسیپشن کا نا بات سے پہلے میں کس سے پوچھوں گا؟ میں اپنے ایڈیٹر سے پوچھوں گا. پرسیپشن کا حضور اگر اختلاف ہے تو یہ بند کمرے میں طے ہوگا. یہ لونڈوں لپاڑوں والی جو حرکتیں, وزیر باہر نکلے اور ایک رپورٹر کو تلاش کرے, اس کو دے دے اور وہ مقدس ہستی بن جائے. ہم اخبار نویس کیا کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ یعنی بعض اخبارات ایسے ہیں کہ 6 مضمون چھپے ہوئے ہیں تو 5 NGOs والوں کے ہیں. وہ NGOs والے کس کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں؟ اور اخبار نویسوں کا کیا کام ہے NGOs بنانا؟ اور ان کے لیے 100 ارب روپے باہر سے آ رہے ہیں, میرا خیال بڑھ گئے ہیں. امریکہ کا ایجنڈا کیا ہے پاکستان کے بارے میں؟ ہارون صاحب میڈیا کے حوالے سے پالیسیز کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. پھر نہیں, ہمیں خود چاہیے کہ ایک ڈسپلن حدود طے کریں. ڈسپلن کے بغیر کوئی آزادی نہیں ہوتی. کل ایک پروگرام میں دیکھ رہا تھا, اچھا بھلا شریف آدمی بار بار کہہ رہا تھا چودھری نثار صاحب رپورٹر کے خلاف کاروائی نہیں آپ کریں گے, رپورٹر کے خلاف نہیں کریں گے, رپورٹر کے خلاف. او بھائی قانون کو اپنا راستہ بنانے دیں. اگر قانون یہ کہتا ہے کہ رپورٹر معصوم ہے, اس کا ٹریک ریکارڈ تو ویسے اچھا ہے ذاتی سطح پہ, تو بھی بالکل ٹھیک ہے. اور اگر یہ سارے ملک کے کہنے کے باوجود اگر یہ ثابت ہو کہ کوئی اس میں وزیر ملوث نہیں تھا تو بالکل ٹھیک ہے. بھائی اس کی پراپر تحقیقات ہو اور قانون کے مطابق کاروائی کی جائے, یہ اصول ہے. یہ کیا بات ہے کہ ہماری برادری کا آدمی ہے, جرنلسٹ ہے اور اخبار نہیں جی نہیں, میڈیا کی آزادی, میڈیا کو کتنی آزادی چاہیے؟ اس ملک کو برباد کرنا چاہتے ہیں, ڈانا چاہتے ہیں. اصول کی بات کو پروفیشن پہ, پروفیشن دیکھیں اصول کی بات, یہ کوئی
وہ پیٹی بھرا والی بات نہیں ہے. وہی ہم بات کوئی ہے. پولیس والے نہیں ہے کہ دوسرے پولیس والے کی حفاظت کریں. وہی بات ہے, یہ پیٹی بھرا والی بات 4 دن سے میں ہر ٹیلی ویژن کو پہ دیکھ رہا ہوں. ہارون صاحب, حبیب صاحب, پہلے اصول وضع کر لے. اصول یہ ہے کہ رپورٹر کو کام کرنے کی آزادی ہے. نمبر 2, ایڈیٹر کو چھاپنے کی آزادی ہے. قومی مفاد کا تعین ایڈیٹر اور رپورٹر پہ نہ چھوڑیں. اگر آپ نے ایسا کیا تو پھر پریشانی ہوگی. پھر آپ مجھ سے قومی مفاد کے بارے میں نہ پوچھیں. قومی مفاد کا تعین وزیر اعظم کا کام ہے, وزیر اعظم کا کام ہے, یہ تینوں آرمی سٹاف کا کام ہے, یہ ہمارے دیگر اداروں کا کام ہے. آپ مجھ پہ یہ کام کیوں ڈال رہے ہیں؟ میری ذمہ داری ہے, یہ میرا گھر ہے, یہ میرا ملک جو ہے میرا گھر ہے. اگر کوئی خبر ملک کے مفاد کے خلاف ہے نہ مجھے دینی چاہیے نہ مجھے چھاپنی چاہیے. ٹھیک ہے حبیب صاحب, قومی مفاد کا تعین کرنا کس کی ذمہ داری ہے, اس پر بھی ہم بات کریں گے. ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پر ناظرین. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کور کمانڈرز کانفرنس کے حوالے سے. ہارون صاحب, حبیب صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ قومی مفاد کا تعین کرنا میڈیا کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ ذمہ داری حکومت کی ذمہ داری ہے. اس کی میں نے مثال دی ہے. میڈیا کا کام ہے خبریں چھاپنا, جو مرضی چھاپ دے. تاجروں کا کام ہے تجارت کرنا, پیسے بنانا, جیسے مرضی کریں پھر. اور سیاستدانوں کا کام ہے سیاست کرنا, جیسے مرضی سیاست کریں. کوئی اصول, کوئی اخلاق, کوئی نہیں. انڈیا میں کیوں ایسا نہیں ہوتا؟ اس طرح کی خبر چھپتی ہے انڈیا میں, کسی کھٹمنڈو میں نہیں چھپ سکتی. این ڈی ٹی وی نے تو اپنی پالیسی بنا لی ہے کہ دنیا میں کہیں نہیں ایسا ہوتا کہ آپ, اور اس کی امپلیکیشن کیا ہے؟ فوج اور سول کی لڑائی. بھائی اختلافات تو قابل فہم ہوتے ہیں کم یا زیادہ, مگر ان اختلافات کو بغض و عناد کی شکل دینا مستقل طور پہ, چلیے لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے, کوئی ایسی بات نہیں, پھر اس کو اس طرح سے اچھالنا, یہ ملک کے مفاد میں ہے, یہ ملک کے مفاد, اور یہ تاثر دینا کہ بس اب سول والے چڑھ گئے فوج پہ. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ 2 فریق آپ بنا رہے ہیں, وہ فریق تو نہیں ہے, یہ ایک گاڑی کے پہیے ہیں. فورن آفس ہے یا پرائم منسٹر, obviously سول کی بالادستی ہونی چاہیے. اس بالادستی کے تقاضے ہیں. کوئی کام دھندا بھی کرے نا, سارا وقت تو اپنا کاروبار کرتے ہیں. آدمی اپنی پرائرٹیز کے لیے انرجی لگاتا ہے نا, وقت دیتا ہے. سارا وقت فکر تو اپنے کاروبار کی ہے, لندن میں ہے یا پاکستان میں ہے. فارن پالیسی کے لیے کہاں وقت ہے, ٹیررزم کے لیے کہاں وقت ہے, خارجہ پالیسیاں بنانے کے لیے. فارن وزیر اعظم انسٹرکشن دیں, یہ لائن ہے. وزیر بھارت کے ساتھ افغانستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہونے چاہیے. فارن آفس ان پٹ لے ISI سے بھی اور GHQ سے بھی, اور پالیسی بنائے, اس پہ ڈیبیٹ ہو, سارے لوگ بیٹھیں اور ایک پالیسی بنے, وزیر اعظم کی نگرانی میں بنے. ہارون صاحب, میڈیا کے لیے رولز اینڈ ریگولیشنز اور پالیسیز سب کو پتا ہے. ہم جب اخبار کے دفتر میں بیٹھتے ہیں نا, آپ لوگ جب بیٹھتے ہیں نا نیوز روم میں, آپ کو پتا ہوتا ہے کیا چیز کہی جا سکتی ہے کیا نہیں کہی جا سکتی. بالکل پتا ہوتا. اور ہم جب نیوز روم میں بیٹھتے ہیں, دیکھیں مجھے خبر دی گئی, میں ایک اخبار کا نیوز ایڈیٹر تھا, 93 کی بات ہے, کہ غلام مصطفیٰ جتوئی نے, بہت بڑا رپورٹر تھا, کہا جاتا تھا کہ اس وقت سب سے بڑا رپورٹر ہے, اس نے خبر دی کہ غلام مصطفیٰ جتوئی نے اسرائیل کا خفیہ دورہ کیا ہے. میں اس وقت وقفے میں واک کرنے کے لیے جا رہا تھا, میں نے نیچے پھینکی ردی کی ٹوکری میں, چلا گیا, سارا دفتر کہتا رہا. میں نے کہا یہ احمقانہ بات ہے, جتوئی صاحب ایسے آدمی نہیں ہے, اسرائیلی احمق نہیں ہے کہ انہیں طلبے بھی لے جائیں. اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو وہاں کرتے. اور یہ خبر کی ساری لاجک بتا رہی کہ یہ غلط ہے اور نقصان دہ ہے ملک کے لیے, اس سے فساد پیدا ہوگا, کنفیوژن ہوگا. یہ کسی نے شرارت کیا, اس کو فیڈ کر دیا, اور اس کی ایکسپلینیشن کال ہونی چاہیے. یہ کیا مذاق ہے؟ رپورٹر کو بھی پتا ہوتا ہے. دیکھیے ٹیمپٹیشن ہو جاتی ہے. چلیے میں انہیں شک کا فائدہ دیتا ہوں, اس کے ماضی میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے, اگر جو غیر محتاط تحریریں تو لکھتا ہے. مثلا ہی روٹ راہیل, look at that, Mr. راہیل بھی نہیں, راہیل hijacked the foreign policy and screwed it. کیا مکانہ بات ہے. کوئی ادب آداب, یہ ہمارا جو انگلش میڈیم طبقہ ہے نا, یہ دیکھتا ہے مغرب کی طرف. مغرب میں اس طرح نہیں ہوتا, 7 مسٹر لکھا جاتا ہے, جس کا مطلب جناب ہے. آپ جس جرنلزم کی نقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بہادر بننے کی کوشش کر رہے ہیں, ویسے اس میں ایک جملہ مجھے یاد آیا منیر نیازی کا, کہ جس قوم کے جس قبیلے کے سارے لوگ بہادر ہو جائیں نا, تباہی اس کا مقدر ہوتی ہے. کوئی حد ہے آزادی کی, کوئی حد ہے یا نہیں ہے؟ آزادی ڈسپلن کے ساتھ ہوتی ہے. میڈیا ذمہ دار ہے, میڈیا کنفیوژن پھیلا رہا ہے, پھر میڈیا پہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں. 3 ارب روپے تو ایک آدمی یہی کو بات ملے. چیف جسٹس صاحب نے بھی کہی آج. ہارون صاحب, چیف جسٹس صاحب نے دیکھیں نا, یہ اس کا جو ہے, ہاں چیف جسٹس نے کیا کہا,
چیف جسٹس کی بات کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ پیش کیا گیا. انہوں نے کہا جمہوریت نہیں ہے، یہ بادشاہی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ادارے کام کریں، یعنی اگر میں صحیح سمجھ سکا ہوں، ادارے کام کریں اور پالیسیوں کی تشکیل کسی سلیقے سے ہونی چاہیے. یہ نہیں ایک دن شہباز شریف کا جی چاہ اور شہباز شریف صاحب کا 250 اپنا کروڑ کی 2.5 ارب روپے کی ایک میٹرو بن رہی ہے، ٹرین بن رہی ہے. جی چاہا نواز شریف صاحب کا 4 شہروں میں میٹرو پر ضرورت ہے، یعنی کسی نے ایویلویٹ کیا ہے. یہ تو احسن اقبال کے منسٹری کو کرنا چاہیے تھا. ان کا کیا کام ہے؟ چیف جسٹس نے کہا کہ میڈیا نے ان کے بیان کو میڈیا جو ہے وہ سارا پیش وقت کنفیوژن پھیلاتا ہے، اور اب نوبت یہاں تک آ گئی. اس سے پہلے ایک حادثہ ہو چکا ہے. ایک ادارہ جو ہے وہ ہماری فارن پالیسی تشکیل دینے، میڈیا گروپ تشکیل دینے کی کوشش کر رہا تھا. اس کی پشت پہ نواز شریف صاحب کا ہاتھ تھا. اس کا نتیجہ نکل چکا. اب یہ وہی کام کر رہے ہیں، اور اس کے مالکان جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ صرف وہی ہیں، وہی نہیں ہیں، اور لوگوں کا بھی اس میں عمل دخل ہے. میں نے پتہ کیا ہے. اچھا، اب یہ جو ہے یہ ایجنڈا انڈیا کا ہو سکتا ہے، اگر انڈیا کا نہیں تو امریکہ کا ہو سکتا ہے، کسی اور کا ہو سکتا ہے. یہ پاکستان کا ایجنڈا تو ہے ہی نہیں. سول اور فوج کی لڑائی کیوں ہو؟ یہ ایک دوسرے کے مخالف تو نہیں ہے، ایک گاڑی کے پہیے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک. ہارون صاحب، ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ میڈیا کی ذمہ داری کیا ہے. جو ڈسکشنز ہم دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژنز پر، جو اخبارات میں لکھا جا رہا ہے، کیا وہ ذمہ دارانہ ہے تمام تر معاملات کو لے کر؟ صرف یہ قومی سلامتی کے معاملے کی اگر ہم بات کریں، میں نے آپ سے عرض کیا کہ بعض اوقات میں اخبار اٹھاتا ہوں، اس میں 6 میں سے 5 مضمون این جی اوز والوں کے ہوتے ہیں. میں نے آپ کو مثال دے چکا ہوں، کئی دفعہ لکھ چکا ہوں. ایک صاحب نے لکھا ہے، بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، استاد الاساتذہ سمجھے جاتے ہیں، کہ مسلمان شروع سے علم کے دشمن ہے. حضرت عمر کے دور میں اسکندریہ کی لائبریری جلا دی گئی. ایسا کوئی واقعہ کبھی ہوا ہی نہیں. ایک افسانہ گھڑا تھا کسی پادری نے پچھلی صدی کے شروع میں، اس پہ ڈیبیٹ ہوئی، ختم ہو گئی. اچھا، آپ یہ فکرے پہ غور کیجئے، شروع سے علم دشمن ہے، اس کی زد کہاں جا کے پڑتی ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر یہ کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ جذباتی بات کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. او بھائی، آپ ہمیں جاہل کہہ رہے ہیں فرام ڈے ون. تو ہارون صاحب، اب کریں کیا؟ اب کیا کریں؟ میڈیا کریں یہ اے پی این ایس سی پی این ای کو میٹنگ بلانی چاہیے، اس پہ غور کرنا چاہیے. آزادی یس، اگر میڈیا آزاد نہیں ہوگا کبھی معاشرے کی تربیت نہیں ہو سکتی، کبھی حقائق سامنے نہیں آ سکتے. لیکن اس کی حدود کا تعین کریں. ایڈیٹرز کو، ایڈیٹر کا تو ادارہ رہا ہی نہیں. اخبار نے بھی، کالم نویس بھی بہت سارے بے لگام ہو گئے، انکر بھی بہت سارے بے لگام ہو گئے، لکھنے والے بھی بے لگام. میں نے آپ کو فکرہ سنایا ہے، میں نے آپ کو جملہ، ایسے کتنے ہی جملے ہیں جو میں حافظے پہ زور دوں تو مجھے یاد آئیں گے جو اخباروں میں لکھے جاتے ہیں. آپ فوج کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، آپ ملک کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، آپ دفاع کے بارے میں، ایک شخص کے بارے میں گفتگو نہیں کر رہے. جنرل کل نہیں ہوں گے، نواز شریف صاحب کل نہیں ہوں گے. یہ ملک رہے گا، بالکل رہے گا انشاءاللہ. اس ملک اور اس ملک کے دفاع کا تقاضا کیا ہے؟ کچھ چیزوں کی رازداری ہے، کچھ چیزوں کی تقدیس ہے. اگر اخبار نویسوں کو کام خبریں دینا ہے تو کل اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. لوگوں کے بیڈ روم میں داخل ہو جائیں اور لوگوں کے گھروں میں جھانکیں اور جو کچھ ہے چھاپتے پھریں. پھر یہ جنگل کا قانون ہوگا، پھر یہ کوئی مہذب معاشرہ تو نہیں ہوگا. ہارون صاحب، تحقیقات کی ہم بات کر رہے تھے. تحقیقات کیا سول ادارے کو کرنی چاہیے یا پھر کوئی جوائنٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے؟ دیکھیے، میں تو اپنی ذاتی رائے دے دی. آئی بی کے چیف نیک نام آدمی ہیں، اور ایف آئی اے کے چیف بہت نیک نام آدمی ہیں. آئی ایس آئی سے ایک سینئر افسر لے لیں، ایک ایم آئی سے سینئر افسر لے لیں. یہ ایک کوئی ضروری نہیں ہے ایگزیکٹلی اسی طرح کریں. اور لوگ ہیں، ریٹائرڈ لوگوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جن پہ سارا ملک بھروسہ کر سکتا ہے. میں نام نہیں لے رہا، لیکن 2-3 پولیس افسر ایسے ہیں جن کے بارے میں، جن کا پورا کیریئر صاف شفاف ہے اور جنہوں نے کبھی ڈنڈی نہیں ماری تحقیقات میں. ان سے پوچھیں، اور جو بالکل حقائق ہیں وہ سامنے لائے جائیں. ضروری نہیں ہے ڈیٹیلز عوام کو بتائی جائیں، اور جو آدمی قصوروار ہے اس کو سزا دی جائے. اگر نیک نیتی سے تحقیقات ہوں تو کتنا وقت لگتا ہے؟ نیک نیتی سے تحقیقات، نہیں، وقت کا کوئی ضروری نہیں ہے. چودھری صاحب نے کہا 4 دن، ناٹ نیسیسریلی 7 دن 8 دن لگ سکتے ہیں. ویسے یہ پیچیدہ معاملہ تو ہے ہی نہیں. 6 تو آدمی ہیں، 6 ہوں گے 7 ہوں گے. ان سے پوچھا جائے، اور مؤدبانہ طور پہ وزیر اعظم صاحب سے بھی پوچھ لیا جائے، جو انفارمیشن وہ دینا چاہیں، ان کی خدمت میں حاضر ہوں، وہ بتا دیں. اور چیف صاحب سے پوچھ لیں، چیف آف آرمی صاحب سے پوچھا جائے. تحقیقات کا معاملہ ہے، اس میں کوئی استثناء تو نہیں ہو سکتا. باقی شرکاء سے بھی پوچھ لیا جائے، اس کا تعین ہو جائے گا، اور جب تعین ہو جائے تو اس کو سزا دی جائے. رہ گیا میڈیا کا مسئلہ.
सारी CPN नहीं कहे, इत्तफाक राय से कहे, APNS कहे, तमाम अखबार में कहें, मैं ये बात नहीं मानता कि आज़ादी सहाफत लामहदूद हो सकती है और वो दिफा से मुतल्लिक़ खबरें फ्रंट पेज पे छप सकती हैं, इतनी गैर जिम्मेदारी के साथ। बहरहाल मीडिया को अपनी लिमिट्स में रहना होगा। एक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे नाज़रीन, ब्रेक के बाद भी हम जायज़ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि स्कॉटलैंड यार्ड ने कल मनी लॉन्ड्रिंग केस में बानी मुत्तहिदा को क्लीन चिट दे दी और ये कहा है कि शवाहिद और सबूत नाकाफी हैं, जिसके बायस इस केस को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। हारून साहब, सरफराज मर्चेंट ने कल कामरान खान साहब के शो में बात करते हुए कहा कि इसकी जिम्मेदारी स्कॉटलैंड यार्ड से ज्यादा हुकूमत पाकिस्तान पर आयद होती है। दोनों पे आयद होती है, ये उनका मौक़िफ़ सही है, अपनी जगह पे उसमें वजन है। बाये ने शवाहिद फराहम करने चाहिए तो उन्होंने काफी तफसील से बताया, उसे दोहराने की जरूरत लेकिन नहीं है। पिछले हफ्ते स्कॉटलैंड यार्ड ने कहा कि शवाहिद काफी हैं जो हुकूमत पाकिस्तान ने फराहम किए। जी, गुजारिश ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में तो कहीं कोई पेचीदगी है ही नहीं। ये एक आम आदमी भी जानता है कि वहां से पैसे 10,000 5,000 पाउंड निकाले जाएं तो बताना पड़ता है, उसको कोई हिसाब देना पड़ता है। वहां तो टैक्स के निजाम इस तरह थोड़ी है कि कोई टैक्स दे न दे और डंडी मारे, चोरी करे, जैसे नवाज शरीफ साहब ने 500 रुपए टैक्स दिया था 95 में 96 में। वहां इस तरह नहीं होता। टैक्स चोरी करके आप बच नहीं सकते, आपको जेल जाना पड़ता है, आपकी जायदाद कुर्क कर ली जाती है। ये कैसे हो सकता है कि वहां से 5 लाख पाउंड ने किस लिए चाहिए थे वहां पे, और वो पैसे आए कहां से थे? दुबई में जाली अकाउंट है, पाकिस्तान में जाली अकाउंट है, यही फारूक सत्तार सब पैसे भेजते थे और वो कोई थोड़े से पैसे नहीं है, करोड़ों पाउंड वहां जा चुके हैं, फिर राह के पैसे वहां गए हैं। ये कैसे ब्रिटिश पुलिस उसका पता नहीं चला सकी, ये बात काबिल फहम है। और क्या मैंने कई महीनों से ये नहीं कह रहा था और लिख नहीं रहा था कि कोई सजा इन्हें नहीं होगी? इंडिया का प्रेशर है और मुमकिन है हुकूमत पाकिस्तान के बाद अनासर भी उस पर शामिल हो, इसकी अगेन तहकीकात होनी चाहिए। इसी तरह फौज के लिए रास्ता खुलता है, फौज इसी तरह ये खला पैदा होता है तो आगे बढ़ती है। ये नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज पे इतना बड़ा कंप्रोमाइज, राह से एक आदमी पैसे ले रहा है, मुल्क में कत्ल गारत हो रही है, कई महीनों के पीरियड आते हैं जब रोजाना 10 आदमी टारगेट किलिंग में मर रहे होते हैं, 3, 4, 5 अरब रुपए हर महीने भत्ता लिया जाता है, असले की स्मगलिंग का कारोबार होता है, मनशियात की स्मगलिंग का कारोबार होता है, शहर तबाह हो जाता है, मुल्क की इकानमी दाव पे लग जाती है और जनाब किसी को कोई परवाह नहीं है। और वहां से तकरीरें होती हैं जिसमें कहा जाता है कि मुल्क नासूर है, ये कैंसर है, ये दहशतगर्दी का अड्डा है, और कोई कार्रवाई नहीं। ये क्यों नहीं इशू रेज किया जाता? एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने किया था, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के साथ भी, वजीर आजम साहब क्यों नहीं करते, और MI6 के चीफ के साथ भी, और वो मुकर गए। उन्होंने कहा अब हम मदद नहीं कर रहे, जो मेरी मालूमात है। जनाब वाला अल्ताफ हुसैन को यहाँ लाए जाने चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कैसे लाए हारून साहब? जो कानून का कानूनी तरीका है। अच्छा, दूसरी बात यह है ना, कोई क्लीन चिट नहीं। किसी के क्लीन चिट देने से, किसी अदालत के, किसी पुलिस से, अदालत ने तो खैर नहीं दी, पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, क्लीन चिट उनका शहरी है ना, हम कैसे ला सकते हैं हारून साहब? जनाब वाला, उनका शहरी जो है वो पाकिस्तान में फसाद फैला रहा है, चलिए नहीं ला सकते हम टेकअप करें ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कि इस शख्स की वजह से वहां कत्ल गारत होती, 22,000 आदमी कराची में मर चुके हैं। जब आप करना चाहते हैं ना, देखिए मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने वजीर आजम थी, सदर फारूक लगारी ने और जनरल काकड़ जो बहुत रिस्पेक्टेड चीफ थे आर्मी के, उन्होंने बुलाया एक पुलिस अफसर को, और पुलिस अफसर क्या, एक DIG रावलपिंडी का, ठीक, जो मुल्क से बाहर जा रहा था। कहा कि कराची में सूरत हाल काबू से बाहर, और फारूक लगारी ने कहा हम मायूस हैं, हमें कोई इम्कान नजर नहीं आता, लेकिन ये आखिरी उम्मीद है, आपकी रेपुटेशन ये आप कर सकते हैं। उस पुलिस अफसर ने कहा मुझे फ्री हैंड दे दें, कोई IG मुझे नहीं बताएगा क्या करना, मैं ज़ाब्ते पे चलूंगा। फ्री हैंड का मतलब ये नहीं होता जो मर्जी करे, कोई वजीर आला मुदाखलत नहीं करेगा। 7 हफ्ते के बाद डबल सवारी पे पाबंदी खत्म हो चुकी थी और 7 महीने के बाद मुकम्मल अमन व अमान था। मैं उस जमाने में कराची जाता रहा हूँ। वजीर दाखिला नसीरुल्लाह बाबर डट के उस पुलिस अफसर के पीछे खड़े हुए, डॉक्टर शहब सडल के। IB के 3 अफसरों को मैं जानता हूँ, नौजवान अफसर थे, अब कितना जमाना गुजर चुका है, ये 21 बरस पहले की बात है। अभी वो लोग IB में हैं, एक आदमी शायद रिटायर हुआ का। वो यहाँ से उम्रा करने के लिए गए, मदीना मुनव्वरा में दुआएं मांगी रो रो के, और IB की परफॉर्मेंस इस उरूज में पहुंची कि एक दफा
بچوں کی ایک بس اغوا کرنے کے لیے 2 ٹیررسٹ ٹیلی فون پہ بات کر رہے تھے اور بات کرتے ہوئے گرفتار کر تو ہارون لیا. جب صاحب آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں. اب یہ ذمہ داری کس کو دیں؟ نہیں ذمہ داری جس کو بھی دیں, کسی چودھری نثار تو کوششیں کرتے رہے نا, انہوں نے تو اب بھی کہا کہ ہم کیسز کی پیروی کرتے رہیں گے. چودھری نثار کہ دیکھیں معاملہ ہے رینجرز کے ہاتھ میں, بیسٹ افسر پاکستان آرمی نے وہاں لگائے ہیں اور اس کی پرفارمنس اچھی 70-80% تو کم ہو گیا. کنفیوژن تو پیدا کرتی ہے صوبائی حکومت اور بعض اوقات مرکزی حکومت بھی پیدا کرتی ہے. اگر آپ قانون کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کارروائی کرنا چاہیں, عدلیہ میں مسئلہ ہے, دیکھیے کوئی 25% دہشت گردی کے ملزم تو ضمانت پر رہا ہو چکے ہیں, تفتیش کرنے والے تفتیش ہی نہیں کرتے, پولیس کی کیپیسٹی بڑھانے کی ضرورت ہے. 95 میں بڑھا لی گئی تھی, اب کیوں نہیں بڑھائی جا سکتی؟ اچھا, مصطفیٰ کمال صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ امن کا ہارڈ ویئر رینجرز کے پاس ہے اور سافٹ ویئر پی ایس پی کے پاس ہے, یعنی پاک سرزمین پارٹی. میں ان کی بات کو کرینہ قیاس سمجھتا ہوں. دیکھیے فاروق ستار کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. فاروق ستار کسی معاملے میں بالکل ٹھیک ہو سکتے ہیں, بالکل غلط ہو سکتے ہیں, میں تو ان پہ بھروسہ نہیں کر سکتا جتنا میں انہیں جانتا ہوں, اور ان میں کوئی لیڈرشپ کوالٹی بھی نہیں ہے. مصطفیٰ کمال اپنی جان خطرے میں ڈال کے اس وقت یہاں آیا, وہ پارٹی بنانے کا تو اس کو کوئی آئیڈیا ہی نہیں تھا. میں ان کے ساتھ 1.5-2 سال سے رابطے میں تھا, جب ان کا واپس آنے کا بھی کوئی ارادہ نہیں تھا. میں نے ان سے کہا, انہوں نے مجھ سے مشورہ مانگا, وہ مجھے جانتے بھی نہیں تھے, ہماری کبھی ملاقات نہیں تھی. انہوں نے ایک دفعہ فون کیا, آپ مجھے مشورہ دیں. میں نے کہا آپ خوف سے نجات حاصل کریں, جب آپ خوف پہ قابو پا لیں گے تو پھر جو آپ کے ضمیر کا تقاضا وہ کریں. وہ اور انیس قائم خانی یہاں پارٹی بنانے کے لیے نہیں آئے تھے. پھر آپ اس کا لب و لہجہ دیکھیں, وہ پورا سچ بولتا ہے, حتی الامکان پورا سچ بولتا ہے. جو سیاست میں کچھ نہ کچھ آپ حربے بھی استعمال ہارون صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ فاروق ستار صاحب پہ یقین نہیں کرتے, لیکن مصطفیٰ کمال صاحب تو کہہ رہے ہیں انہیں کہ وہ بھی پاک سرزمین پارٹی میں آ جائیں اور دیگر بھی یہی پالیٹکس ہے, یہ پالیٹکس ہے. مصطفیٰ کمال صاحب تو انہیں اچھے سے جانتے ہیں, وہ تو ان کے ساتھ ایک عرصہ گزار چکے ہیں. دیکھیے وہ ایک لیڈر کا رول پلے نہیں کر سکتے, وہ یہ کر سکتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ آ جائیں, فاروق ستار کے آنے کا کہ اس میں مرج کر جائے پارٹی, ضم ہو جائے. جی ضم ہو جائے. تو ایک لحاظ سے, ایک نقطہ نظر سے مسئلہ حل ہو گیا. یعنی ایک ایسی پارٹی ہے جو پاکستان پہ یقین رکھتی ہے, جس کی لیڈرشپ کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, بطور میئر کے وہ پرفارمنس دے چکے ہیں, جس کی پالیسی بالکل اس ایم کیو ایم سے مختلف ہوگی. اس ایم کیو ایم کا تو اب تک یہ حال ہے کہ کل یا پرسوں میں نے خود سنا, وہ ان کے ایک لیڈر فاروق ستار صاحب کے جو ساتھی ہیں, وہ الطاف حسین کو بالکل اس طرح ذکر کر رہے تھے جیسے پہلے کرتے تھے, اور کہتے تھے یہ ثابت ہو گیا کہ بالکل ثابت ہو گیا کہ بالکل بے قصور ہے. اگر الطاف حسین بھی بے قصور ہے تو دنیا میں قصوروار کون ہوتا ہے؟ یعنی ایم کیو ایم کو ہم صرف لندن تک ہی رہنے دیں, ایم کیو ایم کو پاکستان وہ تو قصہ پاک ہو چکا. دیکھیے ایم کیو ایم کا انتقال پر ملال اسی دن ہو گیا تھا جس دن 9/0 پہ چھاپا پڑا تھا. طاقت ایک نفسیاتی چیز ہوتی ہے. جب قانون نافذ کرنے والوں نے اداروں نے فیصلہ کر لیا کہ قانون توڑنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی, تو بس اس کی موت واقع ہونی شروع ہو گئی. اب ان کے دفتر بھی گرا دیے گئے ہیں. اس شرم کی بات نہیں ہے کہ ایک پارٹی کے 150 دفتر ہوں اور اس میں 110, 15, 20 غیر قانونی طور پر سرکاری عمارتوں پہ بنے ہوئے. ڈوب مرنے کی بات نہیں ہے یہ. کس منہ سے اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں؟ اور فاروق ستار صاحب اور ان کے ساتھی 25-30 برس تک اس کو ایک پیغمبر کا درجہ دیتے رہے. جو اس نے کہا وہ ٹھیک ہے, جو کہا فاروق ستار صاحب کے لیے ابھی بھی a long way to go ہے. فاروق ستار صاحب کو یہ ثابت کرنا ہوگا اور اپنے عمل سے ثابت کرنا ہوگا ان کے ساتھیوں کو, ان کا کوئی تعلق الطاف حسین سے نہیں ہے, ان کی پالیسیوں سے نہیں ہے. ان کی صفوں میں انڈیا میں جو ٹیررسٹ ٹرینڈ ہوئے ہیں, جن کے ذہن مسک کر دیے گئے ہیں, برین واشنگ ہوئی ہے, ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. یہ کراچی کے شہریوں پر بھی انہیں ثابت کرنا ہوگا, پوری قوم کے سامنے بھی ثابت کرنا ہوگا, اور اسٹیبلشمنٹ کے سامنے, تبھی وہ کراچی کی سیاست میں اپنی جگہ بنا سکیں گے. ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پہ ناظرین, اور بریک کے بعد بھی ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم آذربائیجان کے دورے پر ہیں, جہاں آذربائیجان کے صدر الہام علیوف نے مسئلہ کشمیر پر پاکستان کے موقف کے مکمل طور پر حمایت کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہی حل ہونا چاہیے. ہارون صاحب, وزیر اعظم نکلے تو ہیں اب مہم پر, اور مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بھی ہر جگہ پر بات ہو رہی ہے, اور خاص طور پر آذربائیجان کے ساتھ جو دوستانہ تعلقات استوار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, وہ بھی یقینی طور پر قابل تعریف بات ہے. دیکھیں ظاہر ہے. دیکھیں وہ اقبال نے کہا تھا
کہ مایوسی اللہ تعالیٰ پہ اظہار عدم اعتماد ہے. یعنی ہمارے دانشوروں نے کیا کہا جب وزیر اعظم جا رہے تھے کہ اس دورے کا کیا فائدہ ہے, یہ تو وقت ضائع کرنے کا مترادف ہے. اس وقت ہمیں چھوٹی سے چھوٹی قوم کی اور ظاہر ہے بڑی سے بڑی قوم کی بھی سپورٹ کی ضرورت. چین نے ہماری سپورٹ کی, ترکی نے کی. جس طرح آذربائیجان میں وزیر اعظم کے دورے کا نہ صرف یہ نتیجہ نکلا ہے کہ کشمیر پہ انہوں نے حمایت کیا, جس کا ظاہر ہے سینٹرل ایشیا کی ریاستوں پہ کچھ اثر ہو سکتا ہے اور دفاعی معاملات میں تعاون ہو سکتا ہے. ہم دنیا میں بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ بعض ایسی چیزیں بنا رہے ہیں جو شاید دنیا میں کوئی دوسرا ملک اس معیار کی چیزیں نہیں بنا رہا. مثلا ایک واہ آرڈیننس فیکٹری میں ایک پستول بنایا گیا ہے جو دروازے کے پیچھے کھڑے ہوئے آدمی کو دشمن اگر ہو تو اس پہ وار کیا جا سکتا ہے. اس میں ایسا سسٹم لگا, یہ دنیا میں کیا اور کہیں نہیں. اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جس میں ہر چیز بتانے کی نہیں ہے. ہمارے پاس دنیا کو دینے کے لیے بہت کچھ ہے اس وقت, اور دنیا یہ بات جانتی بھی ہے. کوئی 90-95% اپنی ضرورت کی چیزیں ہم بنا رہے ہیں. دنیا کے بیسٹ ٹینک ہم بنا رہے ہیں, دنیا کے بہترین جہازوں میں سے کچھ ہے. ظاہر ہے وہ فرانس جیسے نہیں ہیں, F-16 جیسے ابھی نہیں ہے, لیکن ہو جائیں گے. ہمارے انجینئر انشاءاللہ بہت اچھے ہیں, ہمارے سائنسدان بہت اچھے ہیں. یعنی دو ادارے ہمارے جو ہیں, ایک سائنسدان اور ایک ہماری جو آرمی ہے, وہ عالمی معیار کے مطابق ہے. وسائل کی بات ہے. میں نے ایک دفعہ ایک سائنسدان سے پوچھا تھا کہ 10,000 کلومیٹر کا میزائل بنا سکتے ہیں, تو انہوں نے کہا اس میں کیا ہے, اگر 3500 کلومیٹر کا بنا سکتے ہیں تو 10,000 کا کیوں نہیں بنا سکتے. یہ تو پولیٹیکل ڈیسیژن اور وسائل کی بات ہے. انہوں نے کہا, جو اس آدمی نے کہا, میں نے تو کبھی نیکڈ آئی سے دیکھا ہی نہیں تھا جب مجھے یہ ٹاسک دیا گیا تھا. خیر یہ تو ایک پہلو ہے. اسی وزیر اعظم نے بہت وقت ضائع کیا ہے 3 برس تک. انڈیا سے تو امیدیں لگا کے بیٹھے رہے کہ تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے. وہ ریڈ نہیں کر سکے انڈیا کے اصل عزائم کے ہیں. افغانستان سے امیدیں لگا کے بیٹھے رہے. افغانستان کے معاملے میں تو فوجی قیادت نے بھی بہت اجلت سے کام لیا, اور میں خیال ہے کہ بالکل ہی غلط فیصلہ کیا کہ ISI کے چیف کو چارج لینے سے پہلے وہاں بھیج دیا, اور ان سے افغان صدر سے اشرف غنی صاحب سے ایک معاہدہ کر لیا جسے وہ امپلیمنٹ ہی نہیں کر سکتے تھے, کیونکہ ان کو تو حکومت میں اتنا بڑا دخل تو نہیں, ان کو اس طرح کا کنٹرول ہی نہیں ہے. اگر وزیر اعظم نکلیں مڈل ایسٹ جائیں, کیا سعودی عرب ہماری بات نہیں سنے گا, کیا امارات کے ملک ہماری بات نہیں سنیں گے. پاکستان ایک بڑا اہم ملک ہے. پاکستان سکم اور بھوٹان اور سری لنکا اور بنگلہ دیش نہیں ہے. پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے. پاکستان دنیا کی بہترین افواج میں سے ایک فوج رکھتا ہے. پاکستان دنیا کے بہترین سائنسدان رکھتا ہے. پاکستان کی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے وہ نہایت اہم ہے. یہ سینٹرل ایشیا کا دروازہ ہے. پاکستان کے بغیر چین سمندروں تک نہیں پہنچ سکتا, افغانستان نہیں پہنچ سکتا, سینٹرل ایشیا نہیں پہنچ سکتا. اگر کوشش یہ 3 برس ضائع کر دی گئے, اب اس کا کیا رونا. لیکن اگر وزیر اعظم صاحب نکلیں, ایک فل ٹائم وزیر خارجہ ہو, کوئی لائق کمپیٹنٹ آدمی ہو, اور یہ اس وقت تو یہ 2 آدمی ہیں جو سوکروں کی طرح لڑتے رہتے ہیں, تو بہت کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے. آذربائیجان نے پاکستان کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقیں کرنے کا بھی اعلان کیا ہے. ظاہر ہے یہ اتنی ہی بڑی اچیومنٹ ہے. انڈیا کی تو کوشش یہ ہے نا کہ پاکستان کو آئسولیٹ کر دیا جائے اور ٹیررسٹ اسٹیٹ قرار دیا جائے. ٹیررزم پاکستان کے خلاف ہو, پھر اسے ٹیررسٹ اسٹیٹ بھی قرار دیا جائے. یہ تو وہ جو شیطانی آدمی ہے, اجیت دوول جو ہے, شیطانی ذہن ہے اس کا, لیکن وہ انشاءاللہ ناکام ہوگا, اور مودی بھی ناکام ہوگا. اور یہ پاکستان کے حق میں ہیں, یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اس کو صرف ہمیں ایکسپوز کرنا ہے, ہمیں کچھ نہیں کرنا. دنیا کو بتانا ہے, ہمیں انٹرنیشنل میڈیا کو اگر ہم صرف یہ بتا سکیں کہ اجیت دوول کیا ہے, صرف یہ بتا سکیں کہ یہ آدمی کیا ہے, اس وقت موقع نہیں ہے بہت تفصیل سے گفتگو کرنے کا, تو پاکستان کا 20% مسئلہ اسی سے حل ہو جائے. دیکھیے داعش کے اور القاعدہ کے لوگوں کی اس نے ملاقاتیں کرائیں, وہ افغانستان گیا, اس نے مڈل ایسٹ کے خفیہ دورے کیے, اس نے ٹیررسٹوں کے ساتھ رابطے کیے, انہیں تیار کیے. یہ بات امریکہ, ہمیں اسے ہائی لائٹ کرنا ہے. تو یہ جو کوشش وزیر اعظم نے کی ہے یہ بہت اچھی ہے, اور اس کو جاری رکھنا چاہیے. بہت وقت انہوں نے ضائع کر دیا, اب ان کے پاس 1 سال ٹائم ہے, پھر تو وہ انتخابی مہم میں مصروف ہوں گے. بہرحال 15-16 مہینے ہیں, اور جیسے نتائج انہوں نے یہاں حاصل کیے ہیں ایسے ہی یا اس سے کچھ کم یا شاید اس سے کچھ بہتر بھی نتائج وہ اور بھی حاصل کر سکتے ہیں. اچھا ہارون صاحب, آپ بھارت کی منفی کوششوں کا ذکر کر رہے تھے. برکس کانفرنس جو کل بھارت کے شہر گوا میں ہونے جا رہی ہے, اس میں بھارت کا سائیڈ لائن ایجنڈا یہی ہے کہ تمام جو ممالک ہیں, برکس کے جو رکن ممالک ہیں, ان سے پاکستان کے خلاف مہم کے حوالے سے ہی بات کی جائے گی, اور جو مشترکہ اعلامیہ بھی ہو اس میں بھی ٹیررزم پر بات کی جائے. دیکھیے اس میں پینک کرنے کی کوئی بات نہیں ہے, مشکل وقت آتے ہیں. مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے
یہ ہمارے کوئی پروگریسو دانشور تو یہ ثابت کرنے کی کوشش، سو کالڈ پروگریسوس ہیں امریکہ کے ساتھ لیکن پروگریسو ہیں، کبھی روس کے ساتھ تھے، کہ حضرت آدم سے لے کے آج تک جتنی خرابیاں وہ ضیاء الحق کی پیدا کرتا ہے. لیکن یہ ٹھیک ہے کہ اس نے غلطیاں بھی کی. مجھے یاد ہے کہ ضیاء الحق کے زمانے میں سارک کا لیڈر پاکستان تھا. ضیاء الحق جاتے تھے تو دنیا سارک ممالک کا میڈیا ان کے ارد گرد گھومتا تھا اور وہی خبروں میں ہوتے تھے. اگر انیشیٹو لیا جائے جیسا کہ لینا چاہیے اور ایک تابع محمل بننے کی کوشش نہ کی جائے جیسے کہ امریکہ ہمیں بنانا چاہتا ہے یا برطانیہ بھی شاید بنانا چاہتا ہے، تو پاکستان اس چیلنج کو فیس کر سکتا ہے. دیکھنا یہ نہیں ہوتا کہ طاقتور کون ہے، دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ان حالات میں اسٹریٹجی کیا بن سکتی ہے. کیا بنگلہ دیش کو ہماری ضرورت نہیں ہے؟ بنگلہ دیشی عوام یہ نہیں چاہیں گے کہ انڈیا کا دباؤ ان پہ کم ہو؟ کیا سری لنکا کو ہماری ضرورت نہیں؟ کیا ہم نے ان کی مدد نہیں کی خانہ جنگی سے نمٹنے کے لیے؟ کیا سکم اور بھوٹان کے لوگ یہ نہیں چاہیں گے کہ ان پہ دباؤ کم ہو جائے؟ اگر ایک اچھی لانگ ٹرم اسٹریٹجی بنائی جائے، میری معلومات کے مطابق پاکستانی اداروں کو وہاں معلومات جمع کرنے تک سے روک دیا گیا ہے اور فنڈز کم کر دیے گئے. اگر ایک اچھی لانگ ٹرم اسٹریٹجی بنائی جائے تو انڈیا کو آئسولیٹ کیا جا ہارون صاحب مشرف کے دور میں چین ہمارے ساتھ ہوگا، ترکی ہمارے ساتھ ہوگا. ابو آل اگر ہماری نیت نیک ہے اور ہم یکسو ہوں تو خطرہ تو انڈیا سے ہے نا ڈومینیشن کا. مشرف کے دور میں امریکہ میں ہماری لابنگ بہت سٹرونگ تھی، اب تو وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے ہمارا. ہمیں اس بارے میں بھی تو کچھ سوچنا چاہیے کیونکہ انڈین لابی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سٹرونگ ہے وہاں پر. جی اس کا خیر اور بھی پس منظر ہے، ایک پیچیدہ موضوع ہے، لیکن بات وہی ہے کہ کوشش کرنے سے نتیجہ نکل سکتا ہے نا. آپ کو یہاں سے کراچی جانا ہے، فرض کیجئے جہاز پہ آپ نہیں جا سکتے، ٹرین اور بس اور کار پہ بھی نہیں جا سکتے، آپ بائیسیکل پہ بھی جائیں گے تو 10-15 دن میں پہنچ جائیں گے نا. کوشش کرنے سے ہمارا کیس تو بہت مضبوط ہے. بالکل اس علاقے کو خطرہ تو انڈین ٹیررزم سے ہے، ہم سے تو نہیں ہے. ہم تو ٹیررزم کا ہدف ہے، مگر یہ کیس کوئی پیش کرے گا تو ہوگا نا. یہ جو طاقت ایک نفسیاتی چیز ہے، یہ جو مروب دماغ ہے نا، وزیر اعظم صاحب بڑے مروب ہیں، ان کے وزراء بھی مروب ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ اس علاقے میں غلبہ پالے گا. کیسے غلبہ پالے گا؟ یعنی ہمیں کوشش انڈیا کرتے اندر سے رہنا ہوگا. تقسیم ہے، انڈیا میں 20-21 کروڑ دلت ہیں، مسلمان ہیں، علاقائی تقسیم ہے، ان کے اپنے بے شمار جھگڑے. انڈیا تو کبھی ایک متحدہ ریاست تھی نہیں انگریزوں کے زمانے میں، اس سے پہلے. ہمیں کوشش کرتے رہنا ہوگا، اسی صورت میں ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہو، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ نے کے پاس.